سوچا کرتا تھا مولا سجاد آپ نے جناب سیدہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا مولا غیور ہیں، دیکھ رہے تھے یہ شرابی کا دربار ہے، یہاں حق نہیں کہ میں سیدہ کا نام لوں، اپنی دادی کا تذکرہ کروں، اپنی دادی کا نام نہیں لیا۔ اور پھر پوری زندگی اسی بات پہ روتے رہے کہ ارے میری پھپھیاں علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں کھڑی رہی ہیں۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، اور یہ عزاداری جب دربار یزید میں نہیں رکی تو آج بھی نہیں رک سکتی ہے۔ میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، شب عاشور ہے، میں نے ساری تمہید باندھی، پورا خون جگر دیا تاکہ عظمت آل محمد کا آپ کو اندازہ ہو پائے۔ جن کی اتنی عظمت تھی انہیں کوچہ و بازاروں میں قیدی بنا کے لایا گیا۔ جب قیدی بنا کے لائے نا، حلب شہر تھا جو آج بھی عیسائیوں کا شہر ہے، وہاں پہ سب عیسائی مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے تھے، یہ کیسے مسلمان ہیں، اپنے ہی نبی کے خاندان کو قیدی بنا کے لے آئے۔ وہاں ساری کی ساری خواتین مرد تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھی عیسائی خاتون کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ایک سر کو دیکھے چلی جا رہی ہے۔ جانتے ہیں کس کا سر تھا؟ بہت خوبصورت سر تھا، سب سے حسین سر تھا حضرت علی اکبر کا۔ اب ایک مرتبہ اس نے جب سر کو دیکھنا شروع کیا تو دیکھتی جا رہی تھی۔ اب ماں کو کون کیسے سمجھائے کہ بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے، نظر نہیں لگے گی، لیکن جناب لیلا سے رہا نہ گیا، فوراً سوال کیا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو سر کو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے بیٹے کو نہ مرتا دیکھا ہو۔ آج مجھے شبیہ پیغمبر کے مصائب کو پیش کرنا ہے، ہم شکل پیغمبر کے مصائب کو پیش کرنا ہے۔ میں یقین مانیے اتنی طولانی مجلس پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، آج بالکل مختصر سی مجلس پڑھنا چاہتا تھا کہ صرف مصائب پڑھوں، لیکن جو حالات بنے اس کی وجہ سے میں نے کچھ فضائل کو پیش کیا تاکہ عزاداروں کے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے۔ جو جناب علی اکبر کے ماننے والے ہوں وہ پریشانیوں سے نہیں ڈرتے، عزاداری پہ پابندیوں سے نہیں ڈرتے کہ ہمارے ماتمی جلوسوں میں جانے والے جتنی پابندیاں لگ جائیں۔ سنیں گے آرام سے بیٹھ کے، میں آج پڑھوں گا، تفصیل سے پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، ایک یہودی بہت پریشان تھا، اس نے اعمال کیے کہ پروردگارہ بڑا پریشان ہوں، میری مشکل آسان ہو جائے۔ خواب میں اس نے دیکھا کوئی ہستی تشریف لائی، کہا کہ آپ حضرت موسیٰ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا حضرت داؤد ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا میں آخری نبی محمد ہوں۔ کہا لیکن میں یہودی ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا۔ کہا تو نے اتنی محبت سے اعمال کیے تھے، اللہ نے مجھ سے کہا میرے حبیب اس کی مشکل آسان کر دیجئے، تو اب تو مدینے چلا جا، وہاں میرا نواسہ حسین ہے۔ یہودی اٹھا، مدینے آیا، پوچھا اے مسلمانوں تمہارے نبی کا کوئی نواسہ حسین بھی ہے؟ کہا ہاں، یہ مسجد کے ساتھ والا گھر ان کا ہے۔ وہ آیا، ایک مرتبہ جیسی مولا حسین نے اسے دیکھا نا، امام نے کہا رک جا، اپنے خادم سے کہا ذرا میرے علی اکبر کو بلا لا۔ جیسے ہی جناب علی اکبر آئے تو مولا نے فوراً یہودی سے کہا ذرا دیکھ میرے لال کو، خواب میں نانا کو دیکھا تھا نا، بتا یہ میرا بیٹا شبیہ ہے میرے نانا کی یا نہیں؟ اس یہودی نے کہا بس وہ بزرگ تھے، یہ جوان ہے، شکل بالکل ایک سی ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا حسین کیوں بلند آواز سے روتے تھے۔ جناب علی اکبر کو جب برچھی لگی نا تو پہلی مرتبہ میدان کربلا میں مولا حسین بلند آواز سے روئے۔ کل بہت سے میرے بھائی میرے بچے بے ہوش ہو گئے تھے، میں کہوں گا آرام آرام سے سنتے رہیں، اونچی آواز سے روتے رہیں۔ جو اپنے رونے کو روکتے ہیں نا صرف آنسوں پہ،
ان کا دم گھٹنے لگتا ہے. بلند آواز سے رونے کی اسی لیے تاکید ہے. مولا سجاد فرماتے ہیں ہمارے شیعوں سے کہنا جب میرے بابا پہ روئیں تو ایسے روئیں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. بس بھائی آج مصائب پڑھوں گا جناب علی اکبر علیہ السلام. جانتے ہیں کون ہے جناب علی اکبر؟ جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت لینی تھی. میں دیکھوں گا اگر آپ برداشت کر سکیں تو پھر میں پوری شہادت پڑھوں گا, نہیں تو پھر میں روک دوں گا. 4 ہستیوں سے اجازت لینی تھی. جب ظہر کے بعد صرف خاندان کے چند افراد رہ گئے, 18 جوانان بنی ہاشم باقی رہ گئے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا مجھے اجازت دیجئے, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. مولا حسین کبھی کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے. یہ نہیں کہا کہ علی اکبر رک جائیے, نہیں, فوراً کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے لیکن ماں سے, پھوپھی سے اور بھائی سجاد سے اجازت لے لیجیے. جناب علی اکبر آئے اس خیمے میں جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا, جناب علی اکبر نے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. ہاتھ سے چومتے ہوئے پیشانی تک آئے. جب مولا سجاد کی پیشانی کو چوما تو حضرت علی اکبر کے آنسو بہنے لگے. شاید دربار ذہن میں آ رہا ہوگا, میرے بھائی نے دربار جانا ہے, وہ بھی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ. ایک مرتبہ آنسو جب گرنے لگے نا, مولا سجاد کے چہرے پہ آنسو گرے. مولا سجاد کو افاقہ ہوا, فوراً پوچھا بھیا علی اکبر ایسے کون سے مصائب آ گئے کہ آپ اس طرح سے مجھے چوم رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے رو کے کہا بھیا بقی ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا. بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے ہیں, بڑے مظلوم ہیں, غربت کا عالم ہے, شدت کی پیاس ہے. نہیں بیٹھ جائیں. ایک مرتبہ مولا سجاد جناب علی اکبر سے کہتے ہیں بھیا اگر مجھے بھی اجازت ملتی میں بھی جان قربان کر دیتا. جناب علی اکبر نے کہا نہیں, آپ امامت کے وارث ہیں, نہیں بٹھائیں, میرے پکڑیں گے, بس بھائی 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں گے. ایسا کہ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا نا جب کہ اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی قربان ہو جاتا. جناب علی اکبر نے کہا نہیں, آپ امامت کے وارث ہیں. پھر ایک جملہ کہا آپ کا امتحان ہمارے امتحان سے بڑا, کیونکہ پتہ تھا نا انہیں بازاروں میں جانا. بس بھائی سارے مسائل چھوڑتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا ہوں. میرے جب دیکھیے گا اٹھے جناب علی اکبر مولا سجاد کے پاس سے, اس خیمے میں گئے جہاں جناب زینب تھی. کہا پھوپھی اماں اجازت ہے, میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہا بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے, لیلا سے اجازت لے لیجیے. کہا پھوپھی اماں ماں سے بھی اجازت لوں گا, لیکن پہلے آپ کے پاس آیا تھا, آپ سیدہ کی بیٹی ہیں. اب آئے جناب علی اکبر اس خیمے میں جہاں جناب لیلا تھی. سب سے میری درخواست ہے مجھے ضرور دیکھیے گا, اس خیمے میں آئے جہاں جناب لیلا تھی. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے جناب لیلا سے اجازت مانگی. کہا اماں اجازت ہے, میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر جوان بیٹا دیر سے گھر آئے, ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے, نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا. اور اگر بیٹا مرنے کی اجازت مانگ رہا ہو, روکیے میں بھی پڑھوں گا, میں تو پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں, برداشت کر پائیں گے؟ چلیں گے ذرا میرے ساتھ. تو جناب علی اکبر نے کہا ماں میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت ہے؟ جناب لیلا نے صراحتاً منع نہیں کیا, لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک جملہ کہا علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے. بیٹا میں جی نہیں سکوں گی, میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی.
جناب ایک جملہ سن کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جملہ سنیں. جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ کہا اماں اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں لیکن اماں میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا. جناب لیلا کے آنسو بہہ رہے ہیں. کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہ اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے پوچھ لیا لیلا میرا حسین مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں کیا جواب دیجئے گا میری دادی کو؟ نہیں 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 میرے بھائی میرے بچے 2 منٹ رک جائیں، میں 5 سے 7 منٹ ابھی پڑھوں گا، ابھی زیارت برآمد نہیں ہو. بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا ماں میری دادی کو آپ کیا جواب دیجئے گا؟ اب جناب لیلا نے فوراً کہا علی اکبر میں سمجھ گئی بیٹا آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے، علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے. حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا ایک جوان تھا جو خیموں کے اندر گیا، جب باہر آنا چاہتا تھا پردہ اٹھاتا، پردہ گر جاتا، پھر اٹھاتا پھر گر جاتا، بار بار پردہ گرتا. میں نے حسین سے پوچھا یا حسین کیا بات ہے یہ پردہ بار بار گر کیوں جاتا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا ہے حمید ابن مسلم جب بھی علی اکبر پردہ اٹھاتا ہے نا باہر آنے کے لیے، کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے، کبھی پھوپھیاں، کبھی بہنیں. میں خود بھی پڑھ نہیں پا رہا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں جہاں تک پڑھ سکوں میرے ساتھ چلیے، میرے سینے میں دم نہیں آ رہا. بھائی جوان، کسی جوان کی شہادت پڑھنا بڑا مشکل ہے. ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین خیمے کے اندر گئے، علی اکبر کا بازو پکڑا اور بیویوں سے کہا آنے دو علی اکبر کو. حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر خیمے سے باہر ایسے آئے جیسے گھر سے جنازہ لاتا. اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سن لو، 2 جملے ضرور سنیے گا. مولا حسین نے کہا علی اکبر آپ 7 برس کے سن سے سر پہ امامہ باندھ رہے ہیں، دستار بندی ہوتی ہے نا. کہ علی اکبر 7 برس کے تھے آپ جب پہلی مرتبہ دستار باندھی، لیکن جب دستار بندی کی نوبت آئی آپ کی پھوپھی نے کہا میں دستار باندھوں گی. علی اکبر میرے دل میں بھی تھا میں بیٹے کو دستار باندھوں. لیکن علی اکبر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پھوپھی دستار باندھتی، کبھی ماں دستار باندھتی. میں ادھر دیکھیے گا علی اکبر آج میں چاہتا ہوں میں اپنی حسرت پوری کر لوں. جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، کہا بابا مجھے دستار باندھ دیجیے، امامہ باندھیے. مولا حسین نے امامہ پکڑا، باندھنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. نہیں میں بھی پڑھوں گا، بیٹھ جائیں، میں پڑھوں گا ابھی. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں پڑھوں گا. بس بھائی نہیں پکڑیں گے، بس میں میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. جناب سید الشہداء نے دستار باندھی، ایک جملہ کہا علی اکبر میں آپ کو گھوڑے پہ سوار کراؤں گا. مولا نے بازو پکڑا بیٹے کا، ذوالجناح پہ سوار کرائے. ایک جملہ کہا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے مجھے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہیے گا. نہیں بس بھائی ہاتھ جوڑ کے. ایک مرتبہ راوی کہتا میں نے دیکھا علی اکبر نے، جناب علی اکبر نے تیزی سے گھوڑا آگے بڑھا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا. راوی کہتا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے
مولا حسین تیز تیز چل رہے تھے. نہیں 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 رک جائیں. جناب علی اکبر نے اپنی سواری کو روکا, پیچھے مڑ کے دیکھا, جیسے رخ پیچھے دیکھا تو دیکھا مولا آ رہے ہیں. جناب علی اکبر غیور تھے, غیرت مند تھے. ایک مرتبہ کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے, میری غیرت برداشت نہیں کرتی. مولا نے کہا علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے, آپ کا کوئی جوان بیٹا جو نہیں. نہیں میرے بھائی, میرے بچے 2 منٹ رک جائیں, 2 منٹ رک جائیں بس. بھائی میں نے چھوڑ دیے سارے مسائل, میرا آپ سے وعدہ میں نہیں پڑھوں گا, پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. بس بھائی 2 جملے سن لیجئے, میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. ایک ملعون نے, حسین ابن نمیر نے نیزہ ہاتھ میں لیا, بس نیزہ پھینکنا تھا, کلیجے میں نیزہ لگاؤ. پڑھوں گا. السلام علیکم یا علی الاکبر. سنیں گے؟ حسین ابن نمیر نے نیزہ مارا, واحد شہید کربلا. سن کے جناب علی اکبر واحد شہید کربلا, واحد شہید کربلا جنہوں نے مولا حسین سے کہا آپ کوئی مر جائے گا نہیں پڑھتا. مولانا حسین بس